پھر انڈیا بھی ہمارا ہوگا، پھر روس بھی ہمارا ہوگا، پھر مڈل ایسٹ بھی ہمارا ہوگا، پھر افغانستان بھی ہمارا ہوگا، شام بھی ہمارا ہوگا، عراق بھی ہمارا ہوگا، فلسطین بھی ہمارا ہوگا. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم وہیں رک جائیں گے؟ یورپ بھی ہمارا ہوگا، پھر وہیں رک جائیں گے؟ نہیں، امریکہ پاکستان کی سلطنت کا پارٹ ہوگا تو قسطنطنیہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب پاکستان پھر نکلے گا یہاں سے، اور یہ وہ وقت ہوگا جو مشرق سے کالے نشان ابھریں گے اور مڈل ایسٹ کو بھی دوبارہ بازیاب کرائیں گے. یہ سارے جو ملحمۃ الکبریٰ ہے وہ پھر اس کا پارٹ ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو علم دیا ہے اس کے مطابق 80 کروڑ کے لگ بھگ لوگ اللہ 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 اللہ. احادیث میں مختلف واقعات ملتے ہیں کہ مشرق سے کالے نشانوں کا نکلنا اور جا کر عرب میں جنگ کرنا، پھر کھوئے ہوئے علاقے فتح یاب جو ہے وہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں. پھر ہمیں حدیث شریف میں ملتا ہے کہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، پھر مسلمانوں سے دوبارہ بازیاب کراتے ہیں. تو اسی طرح ہند کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو مسلمانوں کی فوجیں ہیں وہ ہند کا جہاد کریں گی. اصل میں یہ سارے واقعات یہ جو جنگیں میں نے گنوائی ہیں، عرب میں 3 جو حکمران کے بیٹوں کا آپس میں قتل و غارت میں مبتلا ہونا، پھر اس کے بعد مشرق سے کالے نشان ابھرنا، قسطنطنیہ کی فتح، مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کے علاقے نکل جانا، پھر مسلمانوں کا انہیں واپس لینا، پھر ہند کی جنگ. یہ دراصل جو ملحمۃ الکبریٰ ہے، ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے، کلیش آف سویلائزیشن ہے، آرمیگیڈن ہے، اس کے یہ وہ ایونٹس ہیں، یہ سارے اسی کے ایونٹس ہیں. اور یعنی کہ مسلمان، یعنی وہ جو انڈرسٹینڈنگ اس کی بنتی ہے وہ اصل میں بنتی یہ ہے کہ وہ جو مشرق کے کالے نشان ہیں قبل الخراسان کے الفاظ ہیں حدیث میں، کہ خراسان سے پہلے کی سرزمین مشرق کے جانب، یعنی جو مدینہ منورہ سے مشرق کے جانب خراسان ہے، اور اس سے قبل کیا آتا ہے؟ پاکستان آتا ہے، جو ہماری یہ سندھ کی اور پنجاب کی یہ سرزمینیں ہیں، یہ آتی ہیں. تو یہاں سے وہ کالے نشان ابھریں گے اور وہ وہاں جا کر پھر جنگ بھی کریں گے. اور اسی خطے کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ہند کی جنگ بھی لڑیں گے. تو ہوگا کیا دراصل کہ پاکستان میں جب لوگ ریئلائز کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب رہنمائی آ رہی ہے اور لوگ پاکستان سے شرک کا خاتمہ کریں گے، جو گلی کوچوں میں مجسمے لگے ہوئے ہیں، بلا ضرورت تصاویر ہیں، اسی طرح جو بلا مطلب کہ غیر شرعی طور پر منتیں مانی جاتی ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کے ناموں کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اوروں کے نام کے کیا کیا ہوتا ہے، مزاروں کے اوپر جو شرک کے معاملات ہوتے ہیں، وہ سارے جب ایبالش کیے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ کی مدد آنے سے پاکستان ترقی کرنے لگے گا، لیکن ساتھ میں ہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے مڈل ایسٹ اور عربوں کے بارے میں احادیث ہمیں ملتی ہیں. میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان میں جو ہمیں ملتا ہے کہ عربوں کے حالات خراب ہونے لگ جائیں گے، عربوں سے ان کے علاقے ان کے ہاتھ سے نکلنے لگ جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اور کوئی پناہ کی جگہ نہیں رہے گی، پورا مڈل ایسٹ اور یہ سارا ایریا جو ہے وہ ایک فتنے اور جنگ کا شکار ہو جائے گا. اس وقت بھی دیکھیں بہت سارا تو ہو چکا ہے، یمن میں دیکھیں کیا صورتحال ہے، لیبیا، شام، عراق، چند ہی تو ممالک رہ گئے ہیں جو ہمیں بس ایک پریزنٹیشن کے طور پر پوسٹر چائلڈ بنے ہوئے ہیں کہ سب اچھا ہے مڈل ایسٹ میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. زیادہ تر تو مڈل ایسٹ اس وقت بھی تباہی اور بربادی کا شکار ہے. تو جو باقی علاقے پیسفل ہیں، اللہ ہمیں ان مشکل حالات سے محفوظ رکھے، وہاں پہ بھی یہی مشکلات آنے لگ جائیں گی، مسلمانوں کے ہاتھوں سے علاقے نکلنے لگ جائیں گے. تو یہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں، اسرائیل، نیٹو، امریکہ، یہ وہاں پہ اپنے پنجے گاڑنے لگ جائیں گے. تو اب وہاں سے مہاجرین پاکستان آنے لگیں گے فار 2 ریزنز. پہلی تو یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ بچا ہوا ہوگا، اللہ کی رحمت سے اسٹیبل ہوگا، اور پاکستان کے اندر ایک اسلامی نظام آ چکا ہوگا. دوسری بات، اس اسلامی نظام، اس خلافت اور صدارتی نظام کو ایکسیس کرنے کے لیے لوگ یہاں پر آئیں گے، اور پاکستان کے اندر جو اللہ کی رحمت اور خوشحالی ہوگی اس کو لوگ یعنی اس کے
اس کو پانے کے لیے یہاں پہ آئیں گے لوگ. تو پھر پاکستان اس قدر ترقی کر جائے گا کہ کوئی بھی یعنی کہ پریشانی اور مسائل، پاکستان کا قرضہ سارا اتر جائے گا اور پاکستان کی آبادی انتہائی بڑھ جائے گی. یعنی جتنی آبادی پاکستان کی ہے اس سے ملٹیپل فولڈز ہو جائے گی، مینی ٹائمز ہو جائے گی، کہ وہ سارے لوگ، کیونکہ مسلمان ساری دنیا سے پاکستان آ رہے ہوں، باقی ساری پاور دوسری طرف ہوں گی، پاکستان کے ساتھ کچھ مسلم ممالک جو اس وقت تک بچ گئے ہوں گے، انڈونیشیا، ملائیشیا وغیرہ، وہ شامل ہوں گے. تو پھر پاکستان جب جنگ کرے گا پھر رکے گا نہیں. اب پھر پاکستان آگے سے اللہ کی رحمت سے، اس کے حکم سے، پھر پاکستان اس جنگ کو پھر شروع وہ کریں گے، ختم ہم کریں گے. اور اگر آپ نے یہ سنا ہے کہ صرف انڈیا تک بات پہنچے گی، نہیں، پھر انڈیا بھی ہمارا ہوگا، پھر روس بھی ہمارا ہوگا، پھر مڈل ایسٹ بھی ہمارا ہوگا، پھر افغانستان بھی ہمارا ہوگا، شام بھی ہمارا ہوگا، عراق بھی ہمارا ہوگا، فلسطین بھی ہمارا ہوگا. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم وہیں رک جائیں گے؟ یورپ بھی ہمارا ہوگا، پھر وہیں رک جائیں گے؟ نہیں، امریکہ پاکستان کی سلطنت کا پارٹ ہوگا، اور اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہ وہ دور ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی اور کوئی پریشان حال نہیں رہے گا. ظلم کا نظام ختم کیا جائے گا، شرک کو ختم کیا جائے گا. پوری دنیا کے اوپر ایک گورنمنٹ ہوگی، اور ان کا ورلڈ آرڈر تو فیک ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، بینکنگ کے جھوٹے نظام کے اوپر چلتا ہے، لوگوں کو ظلم اور سکیم کر کے چلتا ہے. اللہ کا چلایا ہوا نظام ایک ہوگا جو فیک نہیں ہوگا، جس کے لیے پپٹ گورنمنٹس نہیں چاہیے ہوں گی. وہ فزیکلی دنیا کے اوپر ایک حکومت قائم ہوگی. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب قسطنطنیہ کو بھی چھڑایا جائے گا. اس سے پہلے جب وہ مڈل ایسٹ کی طرف اور ان علاقوں میں وہ اپنی گندگی پھیلا رہے ہوں گے، ظلم پھیلا رہے ہوں گے، تو قسطنطنیہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب پاکستان پھر نکلے گا یہاں سے، اور یہ وہ وقت ہوگا جو مشرق سے کالے نشان ابھریں گے اور مڈل ایسٹ کو بھی دوبارہ بازیاب کرائیں گے. یہ سارے جو ملحمت الکبریٰ ہے وہ پھر اس کا پارٹ ہے. اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو علم دیا ہے اس کے مطابق 80 کروڑ کے لگ بھگ لوگ مارے جائیں گے. مسلمان بھی شہید ہوں گے اور دوسری سائڈ کے لوگ بھی مارے جائیں گے. لیکن زیادہ نقصان دوسری طرف کا ہوگا، کیونکہ اللہ کی رحمت پاکستان کے ساتھ ہوگی. اور یہ وہ جنگ ہوگی جس کو غزوۃ الہند کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں. لیکن اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ آرمیگیڈون یا جو ایک بڑی جنگ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، کلیش آف سویلائزیشن ہے، وہ بھی یہی ہے. یہ پورا یہ پھیلے گی، یہی غزوہ ہند جو ہے وہ پھیلے گی اور پوری دنیا کے اندر وہ جنگ پھیل جائے گی اور پوری دنیا کے اوپر پھر پاکستان کی حکومت ہوگی. اور یہ کوئی ایک دیوانے کی بھڑک نہیں ہے، یہ وہ حق ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور ہم اب تک پہنچا رہے ہیں. پھر وہ جو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ قسطنطنیہ مسلمان فتح کریں گے اور اس کے بعد شیطان اعلان کرے گا کہ دجال نکل آیا، لیکن جب مسلمان آئیں گے تو نہیں نکلا ہوگا، لیکن بعد میں پھر وہ ایکچوئل میں نکل آئے گا. یہ تھوڑے سے اسٹریچڈ ایونٹس ہیں. جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر ون ورلڈ گورنمنٹ ہوگی، امام المہدی کی حکومت ہوگی، جس میں زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آسمان اپنی برسات میں سے، اپنی بارش میں سے سب برسا دے گا. کوئی پریشان حال نہیں رہے گا، کوئی تکلیف میں نہیں رہے گا، کوئی بیمار نہیں رہے گا، کوئی غمگین نہیں رہے گا. حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو جنگلی درندے اور موذی جانور ہیں وہ اور انسانوں کے بچے آپس میں کھیلیں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. موذی جانور کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ معاملہ جو ہے وہ 7 سال تک رہے گا، 7 سال یا 9 سال روایات میں آتا ہے. اس کے بعد دجال نکلے گا، اور پھر دجال کا جو معاملہ ہے وہ 40 دن تک زمین پر رہے گا، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ 2-3 دن جو ہیں وہ سسٹمز کی فارم میں ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد وہ یعنی جب دجال ایز اے پرسن ظاہر ہوگا تو 35-37 دن وہ رہے گا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور پھر دجال کو قتل کیا جائے گا. واللہ اعلم.